والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1429 سنہ ہجری کی شب برات ہے۔ عالم و محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا بھی ہے تجھے خدا کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ نیز جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بول اٹھتا ہے اور اس کی بات کو انسانوں اور جنات کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا۔ اللہ تواب عز و جل قیامت والے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری پکڑ فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے، یعنی میرے لیے روتے دھوتے ہو۔ جتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے دیکھنے والے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح بدن سے جدا ہو چکی ہوگی، وہ کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جب بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جس کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھی، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں ہونے کے باوجود
بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، دولت اکٹھی کرتے رہے تھے، مکان کو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ مضبوط تعمیر کیا تھا، اسے طرح طرح کے فرنیچر سے سجایا تھا، وہ سب چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ قیمتی لباس کھوٹی سے ٹنگا رہ جائے گا، ایئر کنڈیشنڈ کار گیریج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں لگائیں دل اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد 4 صفحات 510 پر فرماتے ہیں، بوقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر پارہ 20 سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 جاری تھی۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، بے عمل یاد رکھ پچھتائے گا، کام مالو زر بنانا آئے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، دولت دنیا یہیں رہ جائے گی، غافل انسان ساتھ نیکی جائے گی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شاہی موت کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم جلد 4 صفحہ 510 پر نقل کرتے ہیں، عین جانکنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے پوچھا، اس وقت آپ خود کو کیسا پا رہے ہیں؟ جواب دیا، بالکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم ما خولناكم وراء ظهوركم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ حجت الاسلام صفحہ نمبر 511 پر احیاء العلوم کے فرماتے ہیں، مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمت اللہ المجید کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر بار بار حسرت سے دیکھتے اور 29ویں پارے کی سورۃ الحاقہ کی یہ 2 آیتیں تلاوت کرتے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ ترجمہ کنز ایمان، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ اے اپنے سرمایے پر پھولنے والے سرمایہ داروں، اے غریبوں کو حقارت سے دیکھنے والے مالداروں، اے ظلم کے کوڑے مظلوموں کی پشتوں پر برسانے والے حکمرانوں، اے چوریاں اور ڈکیتیاں کرنے والوں، اے مال کے بلبوتے پر بے قصوروں کو جیل کی کوٹڑیوں میں بند کروانے والوں، اے مال کے بلبوتے پر مظلوموں کے خلاف FIR پھڑوانے والوں، پرچے کٹوانے والوں، اے مال کے بلبوتے پر کمزوروں کو ظالم غنڈوں کے ہاتھوں پٹوانے والوں، دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والوں، اس مردود اور بے تکی کرسی کی خاطر، دنیا کی حکومت کی خاطر اللہ و رسول کی نافرمانیاں کرنے والوں، موت کو مت بھولو، موت تمہارا پیچھا کیے چلی آ رہی ہے۔ ایک بار پھر وہی آیتیں سنو جو سیدنا ہارون الرشید جو ایک پرہیزگار خلیفہ تھے انہوں نے پڑھی تھیں، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے،
تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ دے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی، گئے یہ سب چھوڑیے فانی، اگر نادان دانا ہے عزیزہ یاد کر جس دن کہ ملک الموت آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ اس دنیا میں آ کر ہم سخت امتحان میں پڑ گئے۔ ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا، مگر شاید ہم سمجھ کچھ اور بیٹھے۔ ہمارا انداز زندگی یہی بتا رہا ہے کہ معاذ اللہ گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم و فنون کی ڈگریاں پانا اور صرف دنیاوی ترقیاں حاصل کیے جانا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، دل کے کانوں سے سنو، پارہ 18واں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا یعنی لوٹ کر آنا نہیں؟ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان، آخر موت ہے۔ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان، آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان، آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان، آخر موت ہے۔ کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان، آخر موت ہے۔ ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور مجھے انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے اپنے اپنے گھروں میں سننے والے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ الرحمن جل جلالہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس انسان نے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کی اور برود شمار بصورت خطا کار گناہوں کا انبار لے کر اپنے پاک پروردگار عز و جل کے دربار میں پیش ہو گیا، تو دنیا کی بے شمار دولت بھی اسے اپنے رب
جبار و قہار کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گی، نہیں بچا سکے گی، نہیں بچا سکے گی۔ دنیاوی علوم و فنون، کارخانے، اسلحہ، دنیاوی سورس، منصب، وزارتیں، حکومتیں، صدارتیں، دنیاوی آسائشیں، شہرتیں، قوتیں، دنیاوی عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکیں گی۔ ہاں نہیں کر سکیں گی۔ اے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر مظلوموں پر ظلم کی آندھیاں چلانے والوں، اے دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، اے کمزوروں کو دبانے والوں، اے غریبوں کا خون چوسنے والوں، اے سود کا لین دین کرنے والوں، اے مصنوعی مہنگائی برپا کر کے غریب مسلمانوں کو مزید مصیبت کے غار میں دھکیلنے والوں، اے مہنگائیوں پر خوش ہونے والوں، اے غریب مزدوروں سے زیادہ کام لینے کے باوجود ان کی مزدوری پوری نہ ادا کرنے والوں، اے لوگوں کے قرضے دبا لینے والوں، اے سود پر، سودی لون پر اپنی ملیں فیکٹریاں چلانے والوں، اپنے کاروبار چمکانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، شراب خانے چلانے والوں، نائٹ کلب چلانے والوں، عیش کوشیوں کے اڈے چلانے والوں، شراب کا کاروبار کرنے والوں، جوئے کے اڈے چلانے والوں، اے غنڈوں، ڈاکوؤں، بدماشوں، لٹیروں اور اغوا کرنے والوں کی سرپرستی کرنے والوں، اپنی افسریوں پر مت بھولو، اپنے حکومتی تمغوں پر مت بھولو، اپنے اسلحے اور اپنے ساتھ خوشامد خوروں کے ہجوم میں گم ہو کر خدا اور رسول کو مت بھولو۔ قہر و غضب کا کوڑا جس دن بلند ہوا تم نظر نہیں آؤ گے، تم دیکھے نہیں جا سکو گے۔ اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے بے نمازیوں، رمضان المبارک کے روزے قضا کرنے والوں، بلا عذر رمضان المبارک کے روزے قضا کرنے والوں، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں، صدقات واجبہ نہ نکالنے والوں، اے غرور و تکبر کے پتلوں، غریبوں کو حقارت سے دیکھنے والوں، مظلوموں کی بے کسی پر مسکرانے والوں، دکھیاروں اور آفت زدوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، تمہاری مسکراہٹ ان قریب چھین لی جائے گی، تمہارے کھلکھلانے کی وجہ سے نظر آنے والے دانت ان قریب قبر میں نکل پڑیں گے، جن بالوں کو سمار سمار کر رکھتے ہو تمہاری کھوپڑی سے وہ جھڑ جائیں گے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پامال کر کے مال کو جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں، یتیموں کے مال دبا لینے والوں، لوگوں کے پلاٹ دبا کر بیٹھ جانے والوں، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لینے والوں، سنو سنو، اگر اللہ ناراض ہو گیا، اس کا پیارا حبیب روٹھ گیا،
اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا، خدا کی قسم بہت پچھتاوا ہوگا، بہت پچھتاوا ہوگا۔ پارہ 30 سورۃ الہمزہ کو دل کے کانوں سے سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحم والا۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی؟ اللہ عز و جل کی آگ کہ بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ ہائے ہائے، اپنی کمزوری اور ناتوانی پر ترس کھائیے۔ اگر اپنی قوت کو آزمانا ہے تو کبھی جلتے ہوئے چولہے میں انگلی رکھ کر آزما لیجئے۔ وہ دنیا کی آگ جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے، وہ اس قدر تیز ہے، تو جہنم کی آگ کہ جو اس دنیا سے 69 درجے گرم ہے، اگر جہنم کو بیل کے نتھنے کے برابر کھول دیا جائے تو مغرب میں رہنے والوں کے دماغ اس کی گرمی سے کھولتے ہوئے ابل کر بہہ جائیں۔ ہائے ہائے، اس جہنم کی آگ میں اگر ڈال دیا گیا، خدا کی قسم برداشت نہیں ہو سکے گا، کوئی صورت نہیں۔ اے اللہ، اے میرے مالک، ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں مولا۔ یقیناً ہم آگ تو آگ، دنیاوی آگ کا دھواں برداشت نہیں کر سکتے۔ آگ کجا، ہم دھوپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر دوپہر کے وقت گرمیوں میں باہر نکلنا پڑے تو سوچتے ہیں کہ کیسے نکلیں گے، گرمی بہت ہے آج، حالانکہ پنکھا چل رہا ہے، ایئر کنڈیشنر بھی بہت سو کے لیے میسر ہے،
پھر بھی گرمی صحیح نہیں جاتی مالک، تو پھر جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ جہنم کی گرمی کی باری آنے سے پہلے موت کی گرمی، ہائے ہائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان پہنچے، ایک قبر کے پاس انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس قبر والے کو نکال تاکہ ہم اس سے موت کا احوال دریافت کریں۔ چنانچہ قبر شق ہوئی اور ایک شخص کالے رنگ کا جس کے ماتھے پر سجدوں کے نشانات تھے وہ برآمد ہوا اور کہنے لگا آپ لوگوں نے مجھے کیوں تکلیف دی؟ تو بولے کہ ہم کو موت کے بارے میں بتائیے۔ وہ کہنے لگا مجھے فوت ہوئے مجھے بھرے 50 سال، بروایت دیگر 100 سال ہو چکے ہیں، مگر موت کی گرمی ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، یہ موت جس کی گرمی 100 سال کے بعد بھی نہیں ختم ہوئی، ذرا قبر پر تو غور کیجئے۔ آج وسیع مکانات، کوٹھیاں، بنگلے ناکافی ہیں، ہم بڑے بڑے مکانات کی جستجو میں پھرتے ہیں کہ ذرا کشادہ مکان مل جائے، یہ ناکافی ہے۔ حالانکہ چھت کتنی اونچی ہے، لیکن قبر کو دیکھیے کہ اس میں کھڑا بھی نہیں رہ سکتے، اس میں اب کروٹ بھی نہیں لے سکتے، ٹانگیں بھی نہیں پھیلا سکتے، صحیح معنوں میں نہ اٹھ کر بیٹھ سکتے۔ ایسی قبر میں ڈال دیا جائے گا، اور سب سے بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ عقل سلامت ہوگی۔ جس وقت عقل ہماری سلامت ہے نا، وہ قبر میں بھی سلامت ہوگی۔ تب اسی موت کا انتظار کیے بغیر ابھی ذرا سوچ لیتے ہیں کہ جیتے جی ایک بار گالی نکالنے کے بدلے، یا ایک نماز قضا کرنے کے بدلے، یا ایک بار جھوٹ بول دینے کے بدلے، ایک بار کسی کا دل دکھا دینے کے بدلے، یا ایک بار ماں کی نافرمانی کرنے کے بدلے، یا ایک بار بدنگاہی کرنے کے بدلے، یا ایک بار فلم دیکھنے کے بدلے، یا ایک بار گانا سننے کے بدلے ہمیں پکڑ کے کوئی قبر میں ڈال دے اور پھر سلیں رکھ کے بند کر دے اور کہہ دے کہ ہم آپ کو 5 منٹ کے بعد نکال لیں گے۔ یقیناً 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 5 منٹ بڑی بات ہے، 5 سیکنڈ بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں جب اس کام کے لیے پکڑیں گے تو گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخیں گے۔ عقل سلامت ہے جبھی تو، اور جو بے ہوش ہو اس کو اتار دیں تو کچھ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح جب موت کی بے ہوشی چھائے گی، عقل سلامت ہوگی۔ حالانکہ بے ہوشی میں، دنیاوی بے ہوشی میں عقل اس وقت موقوف ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن اب موت جب آئے گی تو عقل کام کر رہی ہوگی۔ دیکھ رہے ہوں گے کہ غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے، لوگ کندھے بدل بدل کر قبرستان کی طرف بڑے چلے جا رہے ہیں۔ اے لیجیے قبر آ گئی، اب پکڑ کر قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ نہ بچھونا ہے، نہ تکیا ہے، چادر بھی نہیں بچھائی۔ آج نرم نرم پلنگوں پر سوتے ہیں، ایک سے ایک آرام دہ پلنگ کے طلبگار ہیں، لیکن اس وقت پلنگ تو کیا، چادر بھی نہیں بچھائی جائے گی، یوں ہی زمین پر ڈال دیں گے، مٹی پہ ڈال دیں گے، تکیا بھی نہیں دیں گے، پنکھا بھی نہیں لگائیں گے، بتی بھی نہیں لگائیں گے، اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پھر سلے رکھیں گے، پھر چیخیں ماریں گے، یہ ادھر 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 تھوڑی جگہ رہ گئی، مٹی ڈالو، ادھر بھی مٹی ڈالو۔ اس طرح ہر طرف سے ایسا بند کریں گے کہ روشنی کی کرن بھول کر بھی اندر نہ داخل ہو۔ اسی پر اکتفا نہیں کریں گے، منو مٹی مزید اوپر ڈال دیں گے۔ عقل سلامت ہے۔ آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا اگر رب کی رحمت کا ساتھ نہ ہوا تو کیا ہوگا، اگر رب ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا، اگر ہماری نافرمانیوں کے باعث مصطفیٰ روٹھ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا۔
قبر کی دیواریں ملنا شروع ہوں گی، ایسا دبائیں گی کہ پسلیاں چٹاخ پٹاخ کر کے ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ عقل سلامت ہوگی، عقل سب سلامت ہوگی کہ تکلیف کا اندازہ کرنا ہے تو کسی مضبوط آدمی سے گلے مل کر اس سے کہیے کہ جتنا زور لگانا لگا اور مجھے دبا۔ آپ کو اپنا بھاؤ پتا چل جائے کہ دبانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پسلی کیا آپ کی ٹوٹے گی، آپ کا کوئی بال بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن پھر بھی آپ کی چیخ نکل جائے گی۔ تو قبر میں کیا ہوگا اگر رب ناراض ہوا، مصطفیٰ ناراض ہوئے جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کب کریں گے؟ بڑھاپے میں کریں گے۔ کیا آپ نے جوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ یہ تیری عمر ہے، تو نے داڑھی رکھ لی، یہ تیری عمر ہے، تو نے امامہ سجا لیا۔ تو کیا اس کے لیے کوئی عمر متعین ہے؟ جب بندہ بالغ ہوتا ہے وہ مکلف ہو جاتا ہے، اور اب اس کو جو جو فرض اور واجبات اس پر ہوتے چلے گئے وہ اس کو ادا کرنے۔ اس میں عمر کا کوئی سلسلہ نہیں، تو جو کرنا ہے وہ کل پر ڈالنا۔ یہ شیطان اور نفس کی شرارتیں ہیں، آج اور اب بھی ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ کریں گے، آہستہ آہستہ کوشش کریں گے، آہستہ آہستہ۔ ارے آہستہ آہستہ نہیں، تیزی سے۔ آپ جتنی بھی تیزی دکھائیں موت اس سے بھی تیزی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم آج سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے یا نہیں، یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں۔ پروگرام بہت ہیں، لمبے لمبے، معلوم نہیں، کیا پتا آج کی رات ہماری آخری رات۔ تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آج اور ابھی نیتیں کرنا ہے، ابھی سے طے کرنا ہے۔ توبہ بھی کرنا ہے تو آج اور ابھی کرنا ہے۔ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمت اللہ القوی کا ارشاد ہے، لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے۔ نمبر 1، ان کا زبانی قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں، مگر ان کے عمل آزادوں جیسے ہیں۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کا کفیل ہے، مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ نمبر 4، کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا، مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم و کرم فرمائے اور آپ سب کے صدقے مجھ پاپیوں بدکار گناہگاروں کے سردار کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ واقعی مقام غور ہے۔ یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں پروردگار کا بندہ ہوں، اور ظاہر ہے بندہ پابند ہوتا ہے، مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں۔ دیکھیے، جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کا رزق کھا رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں۔ اس کا حکم ہے نماز پڑھو، مگر سستی کر جاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا حکم ملا ہے لیکن نہیں رکھ پاتے۔ اسی طرح دیگر احکامات خداوندی عز و جل کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں ہیں۔ دوسرا دعویٰ یہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، کوئی شک نہیں، وہ خیر الرازقین ہے، مگر پھر بھی اصول رزق کا انداز نہایت عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رزاق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لین دین کرتے، سودی قرضے لے کر کاروبار چمکاتے اور عمارتیں بنواتے ہیں۔
جب اللہ رزاق عز و جل کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا تو اب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملاوٹ والا مال دھوکے کے ساتھ بیچنا ہی پڑ رہا ہے؟ کیوں چوریوں اور لوٹ ماریوں کا سلسلہ ہے؟ جب اللہ روزی دینے والا ہے، یہ ہے بھی طے اور ایمان بھی ہے، تو پھر روزی حاصل کرنے کے حرام ذرائع آخر کیوں اپنائے جا رہے ہیں؟ تیسرا دعویٰ کرتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ اس میں واقعی کوئی شک نہیں، دنیا سے آخرت ہی بہتر ہے۔ دنیا تو خواب کی مانند ہے۔ ابھی سمجھو بندہ سو رہا ہے، جب موت آئے گی تو جاگ اٹھے گا، جی ہاں، ہائے کیا ہوا، دولت کہاں گئی، میرے منع کہاں گئے، میری چمکیلی کار، یہ کیا ہوا، میں کہاں آ پڑا، اب جاگ اٹھے گا۔ لیکن اب مہلت نہیں ملے گی، مہلت تھی وہ گما دی۔ اور آخرت یقیناً بہتر ہے اگر آخرت کے لیے دنیا میں کچھ کر لیتا، کہ دنیا میں رہ کر ہی آخرت کے لیے کیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو دنیا کو آخرت سے بہتر تسلیم کرنے کے باوجود 100 کروڑ افسوس کہ انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا ہے۔ فقط دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے۔ لوگوں کی اکثریت دنیا کے مال ہی کی متوالی نظر آ رہی ہے، اور زندگی جینے کا طرز یہ بتاتا ہے گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ اور چوتھا دعویٰ، یقیناً ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا۔ تو یہ تسلیم کرنے کے باوجود افسوس، 100 کروڑ افسوس، زندگی کا انداز ایسا رکھا گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ دیکھیے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ذہن تھا کہ ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا، تو ان کے اس دعوے کی عملی تصویر ملاحظہ ہو کہ احیاء العلوم میں ہے کہ ان کی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت نہ سنا دی گئی ہو۔ سزائے موت سنانے کو آج کل بلیک وارنٹ کہتے ہیں، حالانکہ واقعی ان معنوں پر ہر ایک کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا۔ ہر جاندار پیدا ہونے سے قبل ہی گویا ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اور عمر کا تعین ہو گیا، بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی۔ رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں انسان کا پتلا بنانے کے لیے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی لاتا ہے جہاں یہ بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہوگا۔ سنو سنو، بندہ اپنے حصے کی روزی کھا کر، زندگی گزار کر، لوگوں کے کندھوں پر جنازے کے پنجرے میں سوار ہو کر جب جانب قبرستان سدھارتا ہے اس وقت کیا کہتا ہے؟ قرطبی میں ہے، سرکار مدینہ، سلطان باقرینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کی بات کو سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ بڑی عبرت کی بات ہے یہ
ہر جنازہ مبلغ ہے مبلغ، وہ عبرت کا پرچم اٹھائے ہوئے گئے، مجھے دیکھو مجھے دیکھو۔ میرا طوطی بولتا تھا، میری شہرت کیسی تھی، میری عزت کتنی تھی کہ میرا نام سن کر کام ہو جایا کرتا تھا، میری اتنی سورس تھی، لوگ میرا نام سن کر لرز اٹھتے تھے، علاقے میں کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا تھا، مجھے دیکھ کر لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ اب میرا حال دیکھو، میری کیسی بے کسی ہے، میری کیسی بے بسی ہے کہ اب میں چلنے پر قدرت نہیں رکھتا، تم لوگ مجھے کندھوں پر اٹھائے لیے جا رہی ہو۔ خدا کی قسم یہ بڑا عبرت کا مقام ہے۔ ایک دور تھا کہ جب جنازے کو اٹھا کر لے جاتے تھے تو اس میں ہر شخص رو رہا ہوتا تھا۔ آج صرف عزیز اور رشتہ دار روتے ہیں، وہ بھی کیا، کنوارا بیٹا شاید باپ کے لیے روئے یا ماں کے لیے روئے کہ میری شادی کون کروائے گا، شادی شدہ شاید کم روئے۔ اسی طرح کوئی قرض خواہ روئے کہ یہ سیٹھ چلا گیا، میرا قرضہ پتہ نہیں اس کی اولاد دے گی یا نہیں دے گی۔ اس طرح کوئی عزیز روئے یا باپ جوان بیٹے کی موت پر روئے جنازے میں۔ بہرحال ان دنوں آج کل عام طور پہ صرف عزیز روتا ہے، قریبی عزیز، وہ بھی نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر۔ یہ نفسیاتی اثر ہی کہیں گے اس کو، اپنی موت کو یاد کر کے تھوڑی رو رہا ہے کہ مجھے بھی اس طرح اٹھا کر لے چلیں گے۔ لیکن ایک دور تھا کہ جب ہر شخص روتا ہوتا منہ پر پلو ڈال کر روتے ہوئے جنازے میں جاتا تھا کہ جس طرح آج اس کی آنکھیں بند کی گئیں، اس کے پاؤں کے انگوٹھے باندھے گئے، اس کے جبڑوں کو چادر کے ٹکڑے سے کسا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، اس کو غسل دیا گیا، اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے، کل اسی طرح میرے ساتھ بھی ہونا ہے۔ یوں اپنی موت کو یاد کر کے سب روتے تھے کہ اگر اجنبی آ کر تعزیت کرنا چاہے تو اس کو شناخت نہیں ہوتی تھی کہ اس مرنے والے کا وارث کون ہے، ولی سرپرست کون ہے جس سے تعزیت کی جائے۔ ہائے ہائے، اب بڑا غفلت کا دور آ گیا، بڑا نازک دور آ گیا۔ قبرستان اگر تدفین کے لیے جانا بھی ہے تو صرف وہ جائے گا جس کو شاید مفاد ہے، یا قریبی رشتہ دار مجبوراً جائے گا، کہ نہیں جائیں گے تو پھر ان کو برا لگے گا، اور بار بار گھڑی دیکھیں گے کہ اتنی دیر اتنی دیر اتنی دیر۔ ہائے ہائے، اپنا کیا ہوگا، اپنا کیا ہوگا جب ملک الموت آئیں گے؟ نہ وہ عید دیکھیں گے، نہ شب برات، نہ خوشیاں، نہ غم۔ موت کا جب وقت آ پہنچا تو کسی چیز کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ موت دولہے کو عین برات کے اندر اچک کر لے جاتی ہے، دلہن کو حجرہ عروسی سے گھسیٹ کر نکال لیتی ہے۔ موت ظالم و جابر حکمران کو اس کے تخت حکومت سے اچک لیتی ہے۔ موت مسلح دہشت گرد کو اس سے پہلے کہ وہ فیر کرے اس کی کھوپڑی پر گولی لگوا کر اس کو قبر میں گاڑ دیتی ہے۔ موت، اس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا تھا، نہ کوئی کر سکے گا۔ تو واقعی یہ ہر جانے والا، ہر جنازہ عبرت کے پھول لٹاتا ہوا گزر رہا ہے، اور گویا ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے پیچھے رہ جانے والوں، جس طرح آج میں دنیا سے چلا ہوں، ان قریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا پڑے گا۔
گویا یہ جنازہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. بروز ہفتہ مقصد حیات سلسلہ اسلامی زندگی میں براہ راست پہ جہاں میں علم و حکمت کی گوہر افشانی، امیر اہل سنت کا سنت بھرا بیان، کرے تجھ پہ جہاں میں. رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب جاننے کے لیے مدنی مکالمہ، رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ سنتوں کی کاوشوں پر لبریز دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، حقائق و نصیحت پر مبنی سنت بھرا بیان، بیماری و دیگر مسائل سے چھٹکارے کے لیے ملاحظہ کیجیے روحانی علاج اور استخارہ براہ راست. دنیا بھر سے سنتوں کی خدمات پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں براہ راست، یاد الہی میں مشغول کر دینے والا سلسلہ، مقامات عبرت، علمی و تحقیقی گفتگو سے مزین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ براہ راست. بعد از مدنی مذاکرہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب جاننے کے لیے مدنی مکالمہ، رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ مدنی چینل پر. اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے اللہ کو قرض دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں آئیے سنتے ہیں میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. ترجمہ کنز الایمان. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا. وہ فیضان مدینہ جہاں امیر اہل سنت اپنے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، وہ فیضان مدینہ جہاں ہزاروں لوگ ان سے ملاقات کر کے فیض پاتے ہیں، وہ فیضان مدینہ جہاں ہزاروں لوگ سنتوں بھرا اعتکاف کرتے ہیں. اس عظیم الشان فیضان مدینہ کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. آج مل رہا ہے اس فیضان مدینہ کی تعمیر میں حصہ ملانے کا موقع. آگے بڑھیے اور اس فیضان مدینہ کی عظیم الشان تعمیر میں اپنا حصہ ملائیے اور آخرت کا کثیر خزانہ اکٹھا کر لیجیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ان عظیم الشان تعمیراتی کاموں میں اور یہاں کے جملہ اخراجات میں اپنا تعاون کرنے کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے یا ان اکاؤنٹ نمبرز میں اپنی رقم جمع کرائیے. ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 499 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام صفحہ 152 پر ہے. اذان کے دوران چلنا پھرنا، غذا، برتن، کوئی سی چیز اٹھانا رکھنا، چھوٹے بچوں سے کھیلنا، اشاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب کچھ موقوف کر دینا ہی مناسب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان فجر کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن